ایکس چیپٹر 2 ورس 37 میں ہم جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جب وہ وعدہ ہماری زندگی میں پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹورڈز دا چرچ، ٹورڈز دا منسٹری، ٹورڈز دا کلیسیا. ٹھیک ہے، کلیسیا کی طرف ہمارا کیا عہد ہے، کیا ذمہ داری ہے، خداوند نے ہمیں یہاں کیوں جمع کیا ہے. میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آج آپ یہاں پر اس کرسی پر بیٹھے ہیں تو اٹس ناٹ اے کوانسیڈنس. یہ آپ کے لیے خدا کا پلان ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. اگر آپ نہیں ہے خدا کا پلان تو دین یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم، کیونکہ آپ برکت نہیں پا رہے. اور بات یہ ہے کہ ہر شخص جو کسی بھی طریقہ سے خدا کے ساتھ جڑا ہے وہ خدا کے پلان کے نیچے ہے. ہیز ٹو بی، وہ خدا کے پلان کے نیچے ہے. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. ہم سب جو ہے خداوند کی حضوری میں ایک جیسے ہیں. ہم سب خداوند کے شاگرد ہیں. کلام میں کیا لکھا تھا کہ تم جا کر ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو میرے شاگرد بناؤ. میک مائی ڈسائپلز، ان کو میرے شاگرد بناؤ. سو ہم سب جو ہیں وہ خداوند کے شاگرد ہیں. ہم سب مختلف طریقے سے ہیں لیکن ہم سب خداوند کے شاگرد ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. 37 ورس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. انہوں نے جب یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. کیا سنا؟ جب پطرس نے کہا کہ خداوند خدا نے یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. جب انہوں نے یہ جان لیا کہ یسوع جو ہے وہ ہمارا مسیح ہے اور ہمارا خدا ہے، جب انہوں نے یہ جان لیا کہ یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوا ہے، جب انہوں نے یہ جان لیا کہ زندہ یسوع کون ہے، مردوں میں سے جو ہے وہ جی اٹھنے والا کون ہے، جب نجات کی ان کو سمجھ آ گئی. اور میرے عزیزو، خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند خدا جو آسمانوں کے آسمان میں نہیں سما سکتا، وہ ایک شکستہ دل میں رہتا ہے. کس دل میں؟ ٹوٹے ہوئے دل میں، شکستہ دل میں. اور کون سے دل کو شکستہ ہونے کی ضرورت ہے؟ جو کہ پتھر کا ہو. پہلے لکھا نا، خداوند نے کہا تھا کہ ان کے سنگین دلوں کو نکال کر گوشتین دل بناؤں گا. خدا نے پہلے کلام لکھا تختیوں پر، لیکن بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی؟ خداوند نے کلام جب لکھ کے دیا موسیٰ کو تختیوں پر تو وہ پتھر کی تختیوں پر لکھا ہوا تھا، پتھر کی تختیوں پر. اور وہ تختی خدا نے بنائی تھی. لیکن کلام تو لکھ دیا، لیکن جب نیچے آئے تو نیچے کیا ہو رہا تھا؟ بت پرستی ہو رہی تھی، زناکاری ہو رہی تھی، بدکاری ہو رہی تھی، بچڑے کے آگے جھکا جا رہا تھا. وہ اصل میں اس تختی کی تصویر تھا جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھی کہ کلام تو لکھا ہوا ہے لیکن اندر سے دل جو تھا وہ سخت تھا. اور موسیٰ کو کیا کرنا پڑا؟ اس کو توڑنا پڑا. جب تک لکھے کہ جب انہوں نے کلام سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. جب تک ٹوٹا نہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو دوبارہ خدا نے پھر لکھ کر دیا. دین سیکنڈ ٹائم کیا ہوا کہ موسیٰ کو خود تختی بنانی پڑی. میں بتائیں، پہلے خدا نے بنائی تھی. سو ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہم سخت دل پیدا ہوتے ہیں. انسان کا دل ہیلا باز اور لا علاج ہے. ہمارے دل کے خیالات سدا ہی برے ہوتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے انسان کے دل کے خیال سدا ہی برے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں ایسا پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ایول انکلینیشن ہے وہ ہم پر غلبہ پا جاتی ہے. لیکن اس کو چینج کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دل پر چوٹ لگی. اور چوٹ کس چیز سے لگی؟ جب انہوں نے یہ سنا. کیونکہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے. اور سننا کہاں سے ہوتا ہے؟ مسیح کے کلام سے. میرا کلام جو ہے خدا نے کہا تھا وہ ہتھوڑے کی مانند ہوگا جو چور چور کر دے گا. اور میرے عزیزو، دس از دا ٹائم جس میں آپ کو پاکرو مل سکتا ہے. کیونکہ پاکرو جو ہے کبھی غرور کے ساتھ نہیں ملے گا. پاکرو کبھی چھین کر نہیں ملے گا. پاکرو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی ایسے نہیں ملے گا کہ میرا حق ہے جی مینوں ایتھے دیو ہن پاکرو. نہیں، پاکرو ایسے نہیں ملے گا کہ اے خدا تو مجھے پاکرو دے کیونکہ میں یہاں پر باجا بجاتا ہوں، مجھے ضرورت ہے بڑی. پاکرو کبھی آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ خداوند میں تیری مجبوری بن گیا ہوں تو میرے پاکرو دے تاکہ میں تیری خدمت کرا، تاکہ تیرا نام جلال پائے، تاکہ تیرا نام اور لوگوں تک پہنچے اور پھر مزہ آئے، لوگ جو ہے جانے تجھے. نہیں، پاکرو تب ملتا ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے، جب آپ اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں. بائبل میں کیا لکھا تھا کہ جب میرے لوگ اپنے آپ کو خاکسار کریں گے تب میں آسمان پر سے سن کر ان کا
جواب دوں گا، ان کی دعا کو سنوں گا۔ اور جب انہوں نے چوٹ کھائی، جب ان کے دل ٹوٹ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم کتنے غلط ہیں۔ اور جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تاں تو اپنی گل وچ سچا ہو ہر حالت۔ ایک چیز میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اگر آپ کبھی بھی آپ کو کلام میں تولا جائے تو کلام ہمیشہ، مجھے بھی آپ کو بھی، کلام ہمیشہ اوپر ہی نکلے گا، زیادہ ہی بھاری نکلے گا، ہم ہمیشہ ہلکے نکلیں گے، کیونکہ اٹس نیور پاسبل کہ ہم کہیں کہ جی ہم بڑھ کے ہیں۔ نہیں، خدا ہر وقت سچا ہوتا ہے، خدا سچا ہوتا ہے۔ اور پطرس نے باقی رسولوں سے انہوں نے کہا کہ اے بھائی ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، what shall we do؟ This is a very beautiful question and I would say کہ یہ جو کویسچن ہے یہ کلیسیا میں زیادہ ہونا چاہیے۔ کلیسیاؤں میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ہم کیا کریں۔ دس از سم تھنگ، دس از ایٹیٹیوڈ جو کہ برکت پانے والوں کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ لیڈرشپ کو جو کلیسیا کا ممبر ہے وہ آ کے پوچھے کہ بھائی ہم کیا کریں۔ بھائی ایڈیسن کو جو ہے وہ، اگر آپ واقعی برکت پانا چاہتے ہیں آپ پوچھیں، آپ ایلڈر ہیں اسٹیج کے، ہم کیا کریں، بتائیں ہم کیا کریں، what shall we do؟ بجائے اس کے کہ میں بھائی ایڈیسن کو اٹھ کے کہوں کہ آپ یہ کریں، یا کوئی مجھے کہے کہ آپ یہ کریں۔ کیونکہ اگر خدا نے جو ہے وہ لیڈرشپ کے لیے خدا کے خادم کو اگر کھڑا کیا ہے تو اس کا ایک ریزن ہے۔ وہ میں اس چیز کی گواہی دوں گا، جیسے میں ایڈیسن بھائی کی میں گواہی دے رہا ہوں کہ if he is an elder for our church, I would say he is one of the most humble people in the church۔ ان کی اس نعمت کی وجہ سے خدا نے ان کو یہ رتبہ دیا ہے، ورنہ میری ان سے کوئی رشتہ داری تو نہیں، آپ میں سے میرے حال کسی کی بھی کوئی خاص ان سے کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ اور جب میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بیکاز آئی فالو دس ایگزامپل، میں ان کو دیکھتا ہوں اور میں اس چیز سے انسپائر ہوتا ہوں۔ کیونکہ ایڈیسن صاحب نے کبھی بھی خود نہیں کہا تھا کہ مجھے بنا دو، مجھے عہدہ دے دو، مجھے جو ہے وہ یہ کر دو، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا۔ اور ہی واز دا لیسٹ ایکسپیکٹڈ پرسن ٹو بی پکڈ۔ لیکن یہ ہے کہ خداوند جب عزت دیتا ہے، خداوند جب نعمت دیتا ہے، خداوند جب خدمت دیتا ہے، تو پھر جو درخت، جو شہر پہاڑ پر بسا ہوتا ہے وہ پھر چھپ نہیں سکتا، وہ پھر سامنے آتی، لائٹ نکلتی ہے۔ تو پطرس نے ان سے یہ جواب میں کہا کہ پس توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ دیکھیں اچھا سوال کیا گیا، کریکٹ سوال کریکٹ ٹائم پہ کیا گیا، تو اس کو اچھا جواب بھی ملا، برکت کا جواب بھی ملا۔ اگر وہ کہہ دیتے لوگ کہ جی چلو ٹھیک ہے اسی سوچاں گے ہوں، یا اسی گھر جاواں گے سوچاں گے، اگوں سانوں پتہ ہے بس ٹھیک ہے تو سانوں اچھی گل دس دیتی ہے، تو اگوں سانوں خود پتہ ہے کی کرنا سی، ٹھیک ہے تسی اپنی دعا جاری رکھو۔ نہیں، انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ لیٹ اس نو، آپ کے پاس ایسی برکت ہے، ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی بتائیں۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھ سے بھی لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیوں خدا نے کلام کی سمجھ دی۔ میں یہاں پر کوئی دعوے نہیں کرنے کے لیے کھڑا، لیکن ایک چیز ہے کہ میں ایک چیز ضرور یہ جانتا ہوں کہ خدا نے مجھے کلام کی سمجھ ضرور دی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے اب کلام کی۔ ایک زمانہ تھا جب میں کلام پڑھتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں حوالہ نکالتا تھا، میرے لیے وہ مشکل ہوتا تھا سمجھنا، میں پھر اور تلاش کرتا تھا۔ لیکن اب میں کہیں سے بھی حوالہ نکالوں تو خدا نے مجھے اس پوائنٹ پہ لے آیا ہے کہ میں سمجھ آتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور پھر اگر کوئی مجھ سے کہیں سے بھی پوچھے تو اگر وہ سوال ہو تو میں ساتھ آپ کو 10-15 والے اور بتا دوں گا کہ یہ یہاں پہ یہ لکھے، یہاں پہ یہ لکھے۔ ایک دن میں نے بھی اس چیز پہ سوچا کہ خداوند نے ایسا کیوں کیا، خداوند نے میرے لیے یہ برکت کیوں کھولی۔ اور میں آپ کو یہ آج راز کی بات، کلیے کی بات بتاؤں، اس لیے کہ میں نے ہمیشہ کلام کے معاملے میں خداوند کو سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ دنیا جو ہے وہ آپ کو گراتی ہے، دنیا آپ کو بہت ساری مخالفتیں کرتی ہے، لیکن اگر آپ کا جو سوچ ہے وہ خداوند کے لیے ہے تو پھر آپ برکت پائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بتایا، لیکن دوبارہ میں آپ کی ترقی کے لیے بتاؤں گا کہ انڈیا اور پاکستان کا کوارٹر فائنل تھا اور 96 کی یہ بات تھی۔ میرا بھائی، میں، باقی سارے دوست، ہم سارے، ایک چرچ تھا وہاں پر، پاسٹر ولسن کامران ان کا نام ہے، وہ باہر کالونی میں ہوتے ہیں، CPA تھا اس چرچ کا نام تھا، بعد میں ٹیمپل آف گاڈ بن گیا۔ وہاں پر پاسٹر عدیل ہوا کرتے تھے، عدیل سردار، وہ ہمارا ویٹ کر رہے تھے۔ ہم نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ جانا تھا عبادت کے لیے، جس جگہ پہ جانا تھا اس جگہ کا نام تھا LDA کوارٹرز۔ بیچارے غریب لوگ وہاں پہ، سادے لوگ رہتے ہیں، نواز شریف کالونی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور ہم میچ دیکھ رہے تھے
پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا، انڈیا نے 289 کیے تھے، مجھے آج بھی یہ یاد ہے. اجے جڈیجا نے لاسٹ 4 اوور میں 40 جو ہے وقار یونس کو مارے تھے. لیکن مجھے یہ اس لیے یاد ہے کیونکہ وہ دن میرے لیے برکت کا دن تھا وہ، اور ہم سارے میچ دیکھ رہے تھے، لیکن میرے دل میں جو ہے وہ بس ایک آواز تھی کہ خداوند کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. آئی نیڈ ٹو ڈو. وہ پاسٹر ویٹ کر رہے ہیں، ہی از ویٹنگ فار می. وہ پاسٹر نہیں ویٹ کر رہا، خدا ویٹ کر رہا ہے میرا. خدا میرا انتظار کر رہا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے رومنس کے خط میں چیپٹر 13 میں کہ مخلوقات درد ذہ میں پڑی تڑپتی اور خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی ہیں. وہاں پر روحیں ویٹ کر رہی تھیں، وہاں پر جہاں پر ہم نے جانا تھا وہاں پر وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے. کس کے لیے؟ کہ خداوند کا کلام جو ہے وہاں پر سنایا جائے گا، تاکہ خداوند کا کلام سنا جائے، اور جب وہ سنے تو ان کے دل پر چوٹ لگے، تب وہ پوچھیں کہ ہم کیا کریں، تب ہم ان کو بتائیں کہ آپ کیا کریں. یہ سب کچھ ہونے کو تھا، لیکن یہ تھا کہ ہم میچ دیکھ رہے تھے. اور ایک ینگ شخص جو ہے وہ تقریباً آپ اگر 16-17 سال کے ہوں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. بینگ اے ٹین ایجر جو ہے آپ جو ہے وہ میچ دیکھ رہے ہیں، اور کرکٹ جو آپ کے خون میں ہے، رگ رگ میں ہے، اور آپ جو ہے پیشنیٹ ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی باقی دوست ہیں وہ آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ رہن دے، چھڑ دے، خیر ہے، کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، پادری صاحب تو کام ہی آئی، وہ تو کرتے رہتے ہیں، ان کو جانے دو، بیٹھو، تم بیٹھو. اور آپ کے اوپر پیئر پریشر ہو، سارا جو آپ کا گروپ ہے وہ میچ دیکھ رہا ہے، آپ جو ہے آپ ان کو پش کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ چلو 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 لیٹس گو، چلو ہو گیا کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیں گے. یہ وہ زمانہ بھی نہیں تھا کہ جب جھلکیاں آتی تھیں، جب آپ ریکارڈنگ کر لیتے تھے، جب آپ پاز کر سکتے تھے، ویسا نہیں تھا. لیکن کیا ہوا کہ ان کے لیے وہ چیز مس کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، وہ مشکل تھا ان کے لیے، ان کے اوپر جو ہے اس چیز کا اثر تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب 84 10 اوورز میں ہوا اور ایک وکٹ گری، عامر سہیل نے جب اس کو چوکا مارا اور اس کے بعد اس کو گالی دی پرساد کو، اور پرساد نے اس کو آؤٹ کیا، اور تب میں نے جو ہے ایک دم میرے دل میں خداوند نے کہا کہ اب بھی موقع ہے، لاسٹ موقع ہے، لیٹس گو. مجھے یاد ہے میں نے ان کو بس میں نے دل میں کہا دفعہ ہو تو سی میچ دیکھو، صرف ویکنا ہے ویکو. میں نے اپنی بائبل اٹھائی، وہ بائبل آج بھی میرے پاس ہے، میرے دل میں وہ آج بھی میرے پاس ہے. میں نے اپنی بائبل اٹھائی اینڈ آئی اسٹارٹڈ رننگ. میں بھاگنا شروع ہوا. مجھے نہیں پتا کہ وہ 1.5 میل کا جو رستہ تھا وہ میں نے کیسے 2 منٹ میں کر لیا، لیکن میں بہت تیز بھاگ رہا تھا. مجھے بھی یہ یاد ہے کہ ہم مین بازار میں رہتے تھے اور میں بازار میں سے گزر رہا تھا. مجھے یہ یاد ہے کہ رات کا ٹائم تھا، اس کے بعد ایک قبرستان ہے، اس میں سے بھی میں بھاگ کے گزر رہا تھا. مجھے یہ نہیں یاد کہ کون مجھے دیکھ رہا تھا کون مجھے نہیں دیکھ رہا تھا. مجھے ایک چیز بس یاد ہے کہ میں بھاگ کر جا رہا تھا خدا کا کلام. میرے عزیزو، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ موم بتی جس نے لگائی ہے اس کے اندر ابھی کہ تاکہ خدا کے گھر میں یہ رکھی جائے، یہ جو ہے یہ بھی برکت لے کر آئے گی آپ کے لیے. اگر کوئی سوئچ کو آن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوئچ کو آن کروں گا تاکہ اس میں سے گیتوں کی آواز آئے گی تو وہ برکت پائے گا. اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا آج اس کو آن، تو وہ اس برکت کو لوز کر گیا. بیکاز ہی ہیزنٹ ڈن دیٹ. اس نے میرے لیے نہیں کیا، اس نے خداوند کے لیے کیا. اس نے خداوند کے لیے کیا، کیونکہ یہ میرا نہیں ہے، یہ خداوند کا ہے، یہ خدا کے گھر میں موجود ہے. خداوند کے لیے کیا. ہارون بھائی نے مجھے پانی کا یہ گلاس لا کے دیا ہے، یہ برکت اس نے پائی ہے، کیونکہ اس نے میرے لیے نہیں کیا، اس نے خداوند کے لیے کیا ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ شخص یہاں پہ گا رہا ہے، اس کو کھانسی آ رہی ہے، اور یہ خداوند کے لیے کر رہا ہے. ہم دبئی میں جب گئے، مجھے یاد ہے ہارون بھائی وہاں پہ میرے ساتھ ہی تھے، میش کا نام تھے، تو سٹارم آیا وہاں پر، اتنا زیادہ ریت کا کہ میرا سائنسز بلاک ہو گیا. لیکن جب میں خدا کا کلام سنانے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا میں بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن جیسے میں نیچے آتا تھا میں پھر بیمار ہو جاتا تھا. ہارون بھائی اس چیز کے گواہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے لیے ہوتا تھا، خدا کے لیے ہوتا تھا. خداوند خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا میرے عزیزو، برکت دے گا آپ کو. اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو خداوند برکت دے گا آپ کو، خداوند برکت دے گا. اگر کوئی اس گھر میں کچھ لے کر آتا ہے تو خداوند برکت دے گا. میں نے اگر ایک پتیلا چاول کا بنا کے لایا ہوں آج خداوند کے گھر میں، تو خداوند اس کے بدلے میں کتنے پتیلے مجھے واپس کرے گا؟ کتنے ہی کرے گا؟ 10 گنا، 100 گنا. خداوند نے برکت کے لیے ہمارے لیے کیا؟ کسی کو 30 گنا، کسی کو 60 گنا، اور کسی کو 100 گنا. میرا کتنے دنوں کا انتظام ہو گیا آگے. ہاللیلویا. میرے گھر کی روزی روٹی کتنے دنوں خداوند چلانی شروع کر دے گا، اس لیے کہ میں نے اس گھر میں برکت لائی ہے، اس لیے کہ میں نے اس گھر میں جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے لیے کچھ لایا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں یہ میرے اوپر بوجھ ہے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو کرنے کی. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ پھر برکت کے لیے بھی میں خداوند کو نہیں کہہ سکتا کہ تو مجھے پھر اور زیادہ بلیس کر. مجھے یاد ہے، میں بھائی اس کی سوری، آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں مثال دوں.
بھائی سنی نے میرے ساتھ لڑائی کی، لاسٹ 2 ویک سے وہ لڑ رہا ہے میرے ساتھ کہ آپ مجھے اتنا تھوڑا کیوں لانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور اس بھائی کو خداوند نے جو ہے وہ گھر دیا ہے. ان کا گھر جو ہے، ان کا سامان سارا جو ہے وہ وہاں پر سٹوریج میں پڑا ہوا تھا. ان کے پاس کچن نہیں تھا کہ وہ کوکنگ کر سکتے، لیکن ہی واز فائٹنگ ود می کہ آپ مجھے جو ہے وہ اتنا تھوڑا کیوں کہہ رہے ہیں. میں ان کو کہہ رہا تھا آپ نہ لائیں خداوند کے گھر میں آج، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی سب جو ہے لا رہے ہیں. لیکن ہی واز فائٹنگ ود می، مجھ سے لڑائی کر رہا تھا. وہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ آپ میں سے تو کسی کو نہیں پتا کہ وہ لڑائی کر رہا ہے، نہ ہی میں نے بتانا تھا. لیکن مقصد یہ کہنے کا ہے because he wanted to be blessed. اور آپ دیکھیں کہ اس کی برکت کی وجہ سے خدا نے ان کے لیے کیسا دروازہ کھولا. خداوند جو ہے وہ برکت دیتا ہے، خداوند برکت دیتا ہے. بھائی پیٹر کی میں مثال دوں گا جو کہ اس وقت سن رہے ہیں. خداوند کے حکموں کے لیے وہ تڑپتے ہیں، خداوند کے کلام کو ماننے کے لیے وہ آگے آگے جانا چاہتے ہیں. اور کئی دفعہ میں سست پڑ جاتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ جو خدا نے انتظام کی روح بھائی پیٹر کو دی وہ کسی کو نہیں دی. آج تک میں نے اتنا بندہ جو ہے وہ مینجمنٹ کے اندر اسٹرانگ نہیں دیکھا، اور خداوند نے ان کو برکت دی. اور پورے گھرانے کے ساتھ خداوند نے ان کے لیے امریکہ کے ویزوں کا دروازہ کھولا. ہاللیلویا. پوری فیملی کے لیے، ایک ایک بچے کے لیے کوئی سوال نہیں کیا. جب وہ لے کر گئے اپلیکیشن، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ کا وہاں پہ کون ہے، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، کیا ہے کیا نہیں ہے. اور باقی دنیا سے سوال جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے صرف نام پوچھا. اس نے کہا کہ دس از یور اسٹیپ. خداوند کیا کرتا ہے؟ خداوند برکت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، برکت دیتا ہے. میرے عزیزو برکت دیتا ہے خداوند، برکت پر برکت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، کثرت کی زندگی دیتا ہے. اور یہ زندگیاں جو ہیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، جو زندگیوں سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ اگر اس وقت میں خداوند کے نام کو سامنے نہ رکھتا، مجھے سارے میرے خیال آپ میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اگر کسی نے اپنی زندگی میں لان تان برداشت کیے تو شاید میں سب سے زیادہ اس میں نے برداشت کیے. مجھے تو پبلکلی اسپیکرز جو ہے وہ مجھے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ پبلکلی ویسے دنیا لان تان کرتی ہے. اگر کوئی میری تعلیم سے یا میری کسی بات سے متفق نہیں ہے، مجھے ڈائریکٹ لوگ گالی دیتے ہیں، مجھے میرے کامنٹس میں مجھے گالیاں دی جاتی ہیں. کوئی مجھے بدعت بھی کہہ دیتا ہے، کوئی مجھے کہتا ہے یہ اینٹی کرائسٹ ہے، کوئی مجھے کچھ کہتا ہے جسٹ کیونکہ میں ان کو پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کو میں نے ویسے تکلیف دی ہو. اور لیکن ایک چیز میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اسپرچل میچورٹی جو ہے وہ آپ کے لیے برکت لاتی ہے. دس از دا ریزن. جب خدا دیکھتا ہے موسیٰ نبی کے اوپر کتنی زیادہ لعن طعن ہوئی تھی. موسیٰ نبی کو ہر وقت گندائی کرتے رہتے تھے. کدی کوئی آ رہا ہے، کدی کوئی آ رہا ہے، کدی کوئی انہوں پھڑ پھڑ کے سائڈ تل جا رہا ہے، کدی کوئی چمڑا لا رہے ہیں. یسوع مسیح کو بھی جو ایسے ہی کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. میں اگر بیٹھ جاؤں تھے منہ بنا کے، میں کہوں کہ آج میں نے کلام نہیں سننا جسٹ بیکاز، کیونکہ اور میرے سے ایک دفعہ یہ غلطی ہوئی تھی. آپ کے گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں شکائنہ سے تھوڑا ناراض تھا. شکائنہ بہت زیادہ ونجنگ کر رہی تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ. اور میں جو ہے وہ میں گیت اٹھا دیتا تھا لیکن میں پھر گا نہیں رہا تھا. تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ گیت پھر گایا نہیں گیا اور وہ سارا ماحول خراب ہو گیا. مجھے پھر دکھ ہوا. میں نے کہا کہ میں نے کس کے جلال کو خراب کیا. ٹھیک ہے میں اس وقت غصے میں تھا، لیکن میرے عزیزو کوئی بھی بات ہے یہ جان کر کرو کہ یسوع کے لیے کرتے ہو. ہاللیلویا. یسوع کے لیے کرتے ہو. ہاللیلویا. میرے لیے کریں گے میں آپ کو شاباش دے دوں گا. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کر بھی دوں، لیکن میں آپ کی زندگی کو برکتوں سے مالا مال نہیں کر سکوں گا. میں آپ کے اوپر آسمان کے دریچے نہیں کھول سکوں گا. میں آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کا سارے حالات کو نہیں جو ہے وہ تبدیل کر سکوں گا. لیکن جب یسوع کے لیے کریں گے تو یسوع کھڑے کھڑے آپ کو سر سے پاؤں تک جو ہے وہ تبدیل کر دے گا. ہاللیلویا. یسوع مسیح آسمان کے فلڈ گیٹس کھول دے گا اور ایسی برکت دے گا. بائبل میں لکھا ہے کہ لوگ آ کے پوچھیں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ جو ہے وہ آپ سے سوال کریں گے. ایسی برکت خداوند کی طرف سے آئے گی کہ لوگوں کی زندگیاں، لوگ آپ کو کہیں گے یار اے بندے نو کی بلیس ایدے لیے خاص کوئی خداوند نے، اس کو کیا چکر ہے. میرے عزیزو یہ برکت ہے. اور اس نے کہا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. اور اس نے اور بہت ساری باتیں جتا کر ان سے نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. اور جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا
اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں سے مل گئے. یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ ظاہر ہوتے تھے. جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے. کیا تھے؟ سب چیزوں میں شریک. سب چیزوں میں شریک تھے. مزے کی بات ہے کہ میں فہیم بھائی کا باجب جاتا ہوں، فہیم بھائی میرا باجب جاتا ہے، کیونکہ ہم دونوں اس چیز میں شریک ہیں. اور میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ فہیم بھائی نے کیوں کہا یہ. میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ زیادہ بہتر والا باجا میرے پاس ہو اور آپ کے پاس کم، وہ دیکھنے میں جو کم خوبصورت ہے وہ، کیونکہ آپ جب لیڈ کر رہے ہیں اور کیمرے میں آئے گا تو آپ کے پاس زیادہ بہتر باجا ہونا چاہیے. اور میں نے پھر ان کو دوبارہ ایک دفعہ ڈبل چیک کیا، ان کو بھی شاید ریئلائز ہوا کہ یہ مجھے جب چیک کر رہے تھے کہتے میں چاہنا سونے بندے کو زیادہ سونا بندہ جہاں زیادہ سونا بندہ ہے. تو نہیں بھائی آپ مجھ سے زیادہ پیار ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ ہے، کیونکہ he wants to give the best portion to the Lord. ہاللیلویا. وہ چاہ رہے ہیں کہ جو مین لیڈ کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر باجے پر لیڈ کرے. ہاللیلویا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ دل ہے. کسی نے اپنی چیز کو اپنا نہ لکھا کہ سب چیزوں میں شریک تھے، اپنی جائیداد اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے مطابق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. اپنے گھر نو بیچ کے دوسرے نو دے دیتے سن، دوسروں کو بانٹ دیتے تھے. اسباب بیچ کر دوسروں کی ضرورت پوری کرتے تھے. ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے. گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی سے اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. ہر عبادت میں ان میں کیا ہوتا تھا؟ کھانا بھی ہوتا تھا. میرے عزیزو، کھانا جو ہے یہ عبادت کا ایک بہت ضروری حصہ ہے. پچھلے دنوں میں بھائی دلاور کے گھر ہم بیٹھے تھے، ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے، ایلڈر صاحب بھی تھے، کہ کھانا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے عبادت کے بعد. تو پاکستان میں سے چونکہ ہم آئے ہیں تو وہاں پہ چونکہ کلیسیائیں بہت بڑی ہوتی ہیں تو عموماً یہ کلچر نہیں ہے. لیکن جو بائبل کا کلچر ہے وہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ ہم اگر دعائیہ برکت میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوئے، روحانی خوراک میں، تو جسمانی خوراک جو ہے اس چیز کا حصہ ہے. اور یہی چیز ہم نے اس وقت بھی وہاں پر ڈسکس کی. اور لکھا ہے کہ خداوند کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. کسی چیز میں اپنا نہیں تھے کہتے، کسی چیز کو سارے ہی شریک تھے. اپنی چیزاں بیچ کے دوسرے نو ہیلپ کرتے سن. ایک دل ہو کر جمع ہوتے تھے، گھروں میں بیٹھتے تھے، روٹی توڑتے تھے، خوشی اور سادگی سے، سادہ دلی سے کھانا کھاتے تھے اور خداوند کی حمد کرتے تھے اور سب لوگوں کو عزیز تھے. لیکن جو چیز آج ہم مانگیں گے میرے عزیزو، اگر آج ہم اپنے دل کو سیٹ کر لیں، چوٹ لگا ہوا دل، توبہ کی ہوئی، بپتسمہ لیا ہوا، ہم میں سے سب نے توبہ کی ہوئی. میرا خیال ہے کہ صرف ہماری بہن جو ہے وہ بپتسمہ لینا انہوں نے، اور سنی نے بپتسمہ لینا ہے 2 تاریخ کو، اور ہو سکتا ہے اور بھی کوئی بپتسمہ لینا چاہتا ہو. باقی سارے ہم یہاں پر بپتسمہ والے ہیں. ٹھیک ہے، توبہ کیے ہوئے ہیں، دلوں پر چوٹ کھائے ہوئے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام کو اپنے اوپر لیتے ہیں. اور لکھا ہے کہ آج جو برکت ہم خداوند سے مانگیں گے، لکھا ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو واپس اس سچویشن پر لے کر آنا ہے، چوٹ والی. ٹھیک ہے، چوٹ والی سچویشن پر، جب ہم نے توبہ کی تھی، جب ہم نے خداوند کو قبول کیا. because that was the time جس وقت ہمارا دل واقعی خداوند کی حضوری میں جھکا ہوا تھا. اور لکھا ہے کہ تم میں سے جو پیاسا ہو آ کر اس پانی کو پیے، مانگے مجھ سے. ہمیں اب ڈیسپریشن کی طرف آنا ہوگا. اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ غیر زبانیں جو ہیں وہ ٹنگز میں بولنا غلط ہے، I would say کہ آپ غلط ہیں، کیونکہ بائبل جو ہے اس چیز کے لیے کلیئرلی بتاتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، میں یہ کہوں گا کہ آپ غلط ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے، اس کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ دوبارہ کلام کو جا کر پڑھے، کیونکہ یہ خداوند کے لیے، خداوند کی طرف سے. آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم ابھی ٹائم سپینڈ کریں گے اور ہم خدا سے روح القدس کو مانگیں گے. میرے عزیزو، اگر ہم اس ٹوٹے دل کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں گے تو خداوند ہمیں دے گا. اگر ہم اس برکت کو پا لینے والے دل کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں گے تو خداوند ہمیں دے گا. اگر ہم اس ارلی کلیسیا کے لوگوں کے رویے والے دل کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں گے تو خداوند ہمیں
دے گا. اگر ہم اس ڈیسپریشن والے دل کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں گے تو خداوند ہمیں دے گا. اگر ہم اس دل کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں گے، جب مجھے یاد ہے آج بھی وہ سچویشن کہ جب میں بھاگ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا نہیں مجھے خداوند کے کام کے لیے جانا ہے، اگر ہم اس دل کے ساتھ آئیں گے کہ نہیں میری یہ چیز جو بیسٹ ہے یہ خدا کے جلال کے لیے سب سے آگے ہونی چاہیے، تو خداوند آپ کو روح القدس سے بلیس کرے گا. اگر ہم یہ خداوند سے مانگ کر خداوند سے ڈیسپریشن کے ساتھ مانگیں گے خداوند تو مجھے آج بلیس کر، تو خداوند دے گا. کئی دفعہ ہم روح القدس سے اس لیے بھی معمور نہیں ہوتے یا برکتیں یا غیر زبانیں یا نعمتیں اس لیے نہیں پاتے کیونکہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے مانگنی ہے. آئیے ہم اپنے سامنے جو ہے وہ اس چیز کو رکھیں، اور اگر ہم میں سے کوئی روح القدس کے بپتسمہ سے معمور ہے اور غیر زبانوں میں بھی دعا کرتا ہے تو آپ وہ نعمت مانگیں خداوند سے جو آپ کے پاس نہیں ہے. نبوت کی نعمت مانگیں، شفا کی نعمت مانگیں، معجزات کی مانگیں. اور اگر آپ ابھی تک روح کی تحریک سے تو چلتے ہیں لیکن روح کے بپتسمہ سے معمور نہیں ہیں تو خداوند سے اپنے لیے بپتسمہ مانگیں، غیر زبان مانگیں. اور سنی جیسے آپ ہیں بپتسمہ اگر نہیں لیا اگر اور بہن آپ نے بھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند آپ کو روح القدس سے معمور نہیں کرے گا، آپ کو کر سکتا ہے. کورنیلیس کی مثال دیکھیں، ہی کین ڈو دیٹ. جرمنی میں ایک بہن کو خداوند نے ایسے کیا کہ ابھی تک انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا لیکن خداوند نے ان کو معمور کیا. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے، اور بھی ایک دو میں مثالیں جانتا ہوں پاکستان میں. ہمیں کیا کرنا ہے کہ خداوند سے مانگنا ہے. ایک چیز ضرور خداوند کو یاد کرائیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور دور کے لوگوں سے. ہم خداوند کو کہیں گے اے خداوند یہ تیرے کلام میں لکھا ہے، یہ وعدہ ہے، اس کے اوپر میں اب کھڑا ہونے لگا ہوں. I will stand on this decision, I will stand on this promise from you. اور میں آج خداوند سے مانگوں گا. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ برکتیں ہماری زندگی میں کیسے کھلتی ہیں. باقی سب چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ سے تعلق رکھتی ہیں. کلیسیا کے اندر وہ ہمیں فکس کرنا ہی ہے، ہر روز فکس کرنا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں خداوند سے پاک روح کو مانگنا ہے. پاک روح کے بارے میں اس لیے آپ کو زیادہ نہیں سکھاؤں گا کیونکہ ہم نے آلریڈی سیکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بہت دفعہ سیکھا ہے. آئیے آج ہم خداوند سے روح کو مانگیں اور خداوند سے اپنے لیے اس برکت کو مانگیں. جو فون پر سن رہے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی خداوند سے پاک روح کو مانگیں اور لیٹس ہیو دس، اور خداوند آپ کو برکت دے گا. آمین.